کہ یہ جو انڈیا کو ایک ڈومیننس کی پوزیشن چائنا کے متبادل میں، سر اگر ہم ان دو چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کریں، دیکھیں یہ جب ہم پھر وہی بلاک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، وہ یو ایس اور چائنا کا، وہ آپ تھوڑا سا اگر امریکہ کی اس وقت پوزیشن اور اس کی معیشت کو دیکھیں، ایک رخ تو خالد صاحب نے وہ دکھایا جو ڈیپ اسٹیٹ والا ہے، اچھا ایک رخ وہ ہے جو یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی تو وہ سروائیول والا معاملہ ہے نا، ایک سپر پاور ہے وچ نیڈس ٹو یا وانٹس ٹو سروائیو۔ سر اس وقت جو امریکہ کی معیشت کا حال ہے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، جس لیول پہ ان کے قرضے جا چکے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی نارمل جو کہتے ہیں نا کہ ایکشن سے یہ ریورس ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ بھی قرضے لے کے تو قرضوں کو ادا کر رہے ہیں، جس کو ہم ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ ہے جو چائنا جو ابھر رہا ہے، تو امریکہ نے اپنی سروائیول کے لیے جو ہے اس وقت ڈیسپریٹ میجرز، اچھا وہاں پہ آ گیا انڈیا اور انہوں نے کوڈ بنائی جس میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یہ بھی ایک چائنا کو آئسولیٹ کرنا اور وہ جو ساؤتھ گھیرا ڈالنا اور خاص طور پہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر اس کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ جو پوری صف بندیاں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے ایک تو امریکہ کی اپنی سروائیول از ایٹ اسٹیک، کیونکہ یہ بلاکس کی جو لڑائی ہے، دوسری طرف یہاں پہ آپ نے چائنا کو بھی تو ایک لحاظ سے آئسولیٹ کر دیا، تو نیچرل الائز تو یہاں پہ پھر بنیں گے کہ ادھر انڈیا کو وہ ایک رول مل رہا ہے جو وہ اون بھی کر رہا ہے، اب ایک ڈیپ اسٹیٹ والا ہے کہ یہ سارے آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں اور کہیں سے ان کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں اور یہ ساری شیطانی پارٹی اب اکٹھی ہو گئی ہے، تو دوسری طرف مفاد کی بھی لڑائی ہے۔ تو جو انڈیا کو وہ رول امریکہ دے رہا ہے اٹھانے کے لیے یا ابھارنے کے لیے، تو اتنا ہی چائنا بھی پاکستان کے قریب ہو رہا ہے کہ پاکستان چائنا کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز سے بھی دیکھیں نا متا بھائی کہ چائنا اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ آج ٹرمپ کر رہا ہے، ٹرمپ ایک دور بتا کے گئے اور اس کے ساتھ جڑ کے نہیں، بیچ میں وقفے کے بعد اسے دوسرا دور ملا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چائنا کو 4 سال پہلے پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، ٹیرف کے اوپر تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، لہٰذا انہوں نے تو اپنی جو بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ بنا لی اس عرصے میں، ان کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے، 8 سال کی تیاری کرنا، ہاں ان کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے ایک، ٹھیک ہے، پاکستان کی طرف ہیں، پاکستان میں انہوں نے سی پیک لانچ کیا، رول بیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اب رول بیک ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ سی پیک لے کے چلیں، تو انہیں پتہ نہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اور کون تھا اس کے پیچھے، صحیح، تو اس سب کی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا کے آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے، بالکل، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چائنا کے لیے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے، اچھا خالد سب اس کے لیے جو ہے نا پہلے سے اینٹیسپیٹڈ ہے۔ اچھا میں انڈیا کے اس موقع پہ حیران ہوں سر جی ایک چیز رہ گئی ہے، ایک بہت اہم بات ہے، دوسری سائڈ سے اگر آپ دیکھیں نا، یہ تو چائنا والی سائڈ ہو گئی، دوسری سائڈ سے آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل کی سائڈ سے دیکھیں، امریکہ کی سائڈ سے دیکھیں، تو جو وہاں کا گریٹ میپ ہے جس میں گریٹر اسرائیل بننا ہے اور جس میں مدینہ بھی شامل ہے، آپ مجھے بتائیں مدینہ پر میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے پاکستان یعنی دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی قوت برداشت کی جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی پاکستان جیسے پاگل نہیں، پاگل کے علاوہ خالد صاحب ایک چیز ہے، آج ہی ایک جگہ میں نے کہ ایک بندے کا کمنٹ پڑھا، مجھے بڑا اچھی لگی وہ چیز، اس نے کہا کہ کبھی بتائیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی اور ملک نے کبھی کسی اسلامی ایشو کے اوپر کوئی قومی سطح پہ کوئی بڑی کمپین چلائی ہو، کوئی ایک ہڑتال کی ہو، اس نے کہا پاکستان میں 1000 مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے سر، یہ 1924 سے ہی چلا، اس میں پہلے سے بھی ہے، لیکن تحریک خلافت کہاں چلی؟ خلافت سارے امت کا مسئلہ تھا نا، تو یہاں پہ چلی، انہوں نے تو ختم کی، ٹھیک ہے، تو خیر کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جناب یعنی یہ جو جنگ ہے نا، انڈیا پاکستان جنگ، یہ اس پلین کے اعتبار سے بھی لازم ہے، گریٹر اسرائیل بنانے سے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت نکالنا لازم ہے، تو وہ ان کی سمجھ کے مطابق کون نکالے گا؟ یہ چائنا سر دونوں طرف بانا ہے۔ آپ ایک چیز کو سمجھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیچھے طاقت وہی ہے جو کبھی امریکہ کے برطانیہ کے پیچھے تھی، جو پھر امریکہ کے پیچھے ہو گئی، اب وہی چائنا کے پیچھے ہے، تو مسئلہ چائنا کا تو صرف وہ ایک دکھانا ہے، اصلی جو مس فٹ ملک ہے جو دنیا کا نقشہ بننے جا رہا ہے اس میں جو کوئی فٹ نہیں ہوتا وہ یہ لا الہ الا اللہ والا ہے، تو یہ سارا جو ہے نا اس کمبل کو چوری کرنے کے لیے۔ باقی آپ کو انڈیا کا پتہ ہے، اس نے یہ ساری بین الاقوامی طاقتوں کو 60 سال سے 70 سال سے جو ہے نا اسی چائنا کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے،
ایک زمانے میں, اب چائنا تو روس قریب ہے نا, ایک زمانے میں روس اور چائنا کا بھی ٹکراؤ تھا, تو یہ روس کے قریب جا کے چائنا مخالف بنا ہوا تھا, ویسے غیر جانبدار غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا وہ تھا لیڈر, لیکن یہ کہ رشین بلاک میں تھا. دوسری طرف یہ چائنا کے حوالے سے امریکہ کو بھی اینٹتا تھا. ویسے تو یہ ہمیں کہتے ہیں ٹکورے لیے کے پھرتے نا, سب سے بڑا ٹکورا باز تو یہ خود ہیں. وہ پورا تبت کا جو پورے ہے تو مانگنا بہتر آتا ہے نا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار کہ ہم تو بڑے سہول ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں پتہ ہے یار. تو وہ مطلب اس امریکہ کو بھی اینٹھا, اور سب سے چائنا کے بہانے پہ اینٹھا, اور لگایا کدھر 62 میں وہ رن کچھ میں کام شروع کر دیا, اور 65 میں جنگ چھیڑ دی, 71 میں ملک ہمارا توڑ دیا. تو یہ سارا چائنا کے نام پر ہی کر رہا تھا نا, یہ آج پھر چائنا کے نام پر اکٹھا کر رہے ہیں. یہ چائنا کی طرف مڑ کے دیکھ بھی سکتا ہے. ابھی مطلب صرف ہم نے آنکھیں دکھائی ہیں تو ٹون بدل گئی, کیا ابھی ہم نے کچھ نہیں ہے, صرف آنکھیں دکھانے سے ٹون بدل گئی. یہ چائنا کو کنٹین کرے گا. ویسے مطلب کوئی جادو شادو ہو گیا ہو مودی کے اوپر ہماری طرف سے, ویسے سر یہ ہے کہ جس جادو میں تو ہم نے نام پیدا کر لیا ہے, تو کوئی اس طرح کا دھندا ہو گیا ہو تو نہیں کہہ سکتا. مرغیاں جلائی گئی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اس کو جادو کے تناظر میں رکھیں یا وہ شیطان کا چھوا ہوا باولا ہوئے ہوئے, کیونکہ قرآن بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ جو شخصیات ہیں, ظاہر ہے جب ان کا وہ شیطان کے ساتھ وہ تعلق ہوا تو ہو تو یا باولے جاتے ہیں, اپنا ذہن چلتا ہے نہیں چلتا یا کچھ حاوی ہو جاتا ہے. لیکن سر ایک چیز تو حقیقت ہے, آپ نے وہ سروائیول کی بات کی کہ وہ ارج ٹو سروائیو سب سے اسٹرانگسٹ ہے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے گیدڑ بھپکیاں تو دے رہے تھے, لیکن چاہے وہ فورسز جو ان کے پیچھے ہیں یا پھر یہ جو پوسچرنگ ہے, اس میں پھر کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہوگی. ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ جس یا طرح سے وہ جو trend تھرڈ فورس ہوگی نا, وہ کوئی ایسا ایکٹ کر دے گی کہ کر دے گی. وہ ہاتھ سے گیم نکل جائے. تو اس کانفلکٹ کے بڑھنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں بیکاز آف تھرڈ. سر جی یہ تو جنگ ہونی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایٹمی ہوگی کہ روایتی ہوگی, لیکن یہ تو اس کے بغیر سر مطلب وہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. دیکھیں اس مسئلے کا, ہندو مسلم مسئلے کا پورا من حل 70 سال پہلے نکالا گیا تھا, 80 سال پہلے نکالا گیا, بٹوارا. صحیح. اور دونوں طرف کی لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے. قائد اعظم کا بھی یہی خیال تھا. جی. تو نہیں رہ سکے امن کے ساتھ, تو سر 2 میں سے ایک نے ختم ہونا ہے. کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکی نا. اب ایٹمی جنگ کے دانے پہ پہنچ گئے ہیں تو اب ایک نے مکنا ہے. اچھا سر یہ تو آپ نے ریجنل کانٹیکس میں بات کی, اگر اس کے ساتھ اس وقت مشرق وسطیٰ اور جو فلسطین والا معاملہ ہے, وہاں پہ اگر گریٹر اسرائیل اور تھیٹر گرم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پہ انگیجمنٹ آف پاکستان ضروری ہے. تو نیوکلیئر سے پہلے دیکھیں یہ تو بلڈ اپ بھی ہو سکتے ہیں, جس سے پہلے جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم ایک دم تو نہیں نا پوری دنیا کانفلکٹ میں آئی, درجہ بدرجہ آئی ہے. تو شروع میں اگر یہ بھی سوچ ہو کہ پاکستان کو یا فوج کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ اسکیل وار کریٹ کر دی جائے کہ یہ فوکسڈ یہاں پہ ہوں اور وہ پیچھے کارروائی کریں,